ابو محمد صاحب یہ بتائیے کہ یعنی روزہ رکھنا یعنی صرف کھانا پینا سے اپنے آپ کو روکنا ہے یا اس کے اور بھی کوئی مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ دین فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اللہ کے حبیب ہیں وہاں امت کے طبیب بھی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور کی کوئی سنت ہو اور اس میں دنیاوی دینی فوائد نہ ہوں۔ ابو الرقیش عراق کے بہت بڑے طبیب تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں اپنا ساز و سامان لے کر آ گئے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں، اس زمانے میں طبیب کہتے تھے۔ تو یہ پہلے ہفتے رہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں تو روزے کا سلسلہ ہے۔ پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے ہیں۔ پیر کو حضور اس لیے بھی روزہ رکھتے تھے کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی، اور جمعرات کا روزہ حضور بطور شکرانے کے رکھتے تھے۔ تو 2 مہینے بعد اس نے، جب اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا تو وہاں سے چل پڑا۔ تو اہل عراق نے، بڑے طبیب تھے، اہل عراق نے ان کا استقبال کیا اور استقبال کر کے کہا کہ آپ تو مدینہ منورہ میں گئے تھے، اور مدینہ دنیا کا سب سے اس وقت معزز اور مکرم شہر جانا جاتا ہے، اور آپ اپنا ساز و سامان، طبیب کی دوائیاں اور حکمت کی دوائیاں اٹھا کے آپ واپس عراق چلے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میرے بعد بھی کوئی طبیب مدینے میں جائے گا تو انہیں وہاں کوئی مریض نہیں ملے گا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے نہیں ملے گا کہ وہاں لوگ رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں اور رسول اللہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھے گا اس کی صحت خراب ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات تو ہمیں سنت سے ثابت ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بات تو نیت کی ہے کہ روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس میں دنیاوی فوائد نہ رکھے ہوں۔ آج سائنس اس بات پر آ چکی ہے کہ جتنی فاسٹنگ زیادہ ہوگی اتنا زہریلے مادے آپ کے اندر سے مرتے جائیں گے، جگر آپ کا ایکٹیو ہوگا، جتنا جگر ایکٹیو ہوگا آپ کا خون تازہ بنے گا، جتنا خون تازہ بنے گا آپ مائنڈلی بھی فریش ہوں گے، آپ کڈنی کے اعتبار سے بھی فریش ہوں گے، آپ جگر کے اعتبار سے بھی فریش ہوں گے، آپ ہارٹ کے اعتبار سے بھی فریش ہوں گے۔ اچھا ایک کال آئی ہے اگر آپ اجازت دیں۔ جی بڑی خوبصورت بات دونوں علماء کرام نے کی کہ نیت آپ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو اس کا جو فائدہ دے گا وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوگا، اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا۔